الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھ لیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دا جمعۃ المبارک دے عنوان دے حوالے دے نال انشاءاللہ عظمت والدین دے حوالے دے نال چند چیزاں آپ احباب دی گوش گزار کرانگا. اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جنہاں دے والدین دنیا تو چھوڑ گئے، اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، اور جنہاں دے والدین زندہ نے پروردگار عالم انہاں نوں صحت تندرستی عطا فرمائے اور سانو سب نو والدین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید دے اندر کچھ آیات ایسی نازل فرمائیاں. علماء کرام فرما دے نے کہ اگر آیت ایک حصے تے عمل کیتا جاوے تو ایک نو چھوڑ دیتا جاوے. جڑے حصے تے عمل کیتا جاوے اللہ تعالیٰ اس آیت تے حصے تے عمل کیتے انہیں اپنی بارگاہ وچ قبول نہیں کردا. انہاں وچوں پہلی آیت مبارکہ ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اللہ نے فرمایا کہ نماز بھی قائم کرو تو زکوٰۃ بھی ادا کرو. آج اگر کوئی شخص 5 وقت دی نماز تو پڑھے، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، شراق دے نفل پڑھے، وضو دے نفل پڑھے، مگر وہ کہے جی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں زکوٰۃ دا منکر ہاں، زکوٰۃ دا انکار کر دے، اللہ فرماتا ہے کہ جڑیاں تو نمازاں پڑھیاں میں وہ بھی قبول نہیں کیتیاں. ایویں ہی اگر کوئی شخص مالدار ہے، اللہ دی بارگاہ جناب لکھاں روپے زکوٰۃ دے رہا،
فاؤنڈیشن دی شہرت دے اندر جناب علی معاملات چلا رہا، مگر نماز دا انکار کرتا ہے، منکر ہے۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا مگر نماز دا انکار نہ کرنا، ایک نماز دا انکار کر دینا کہ نماز ہے ہی نہیں، نماز دل دی ہوندی جی میں بندے لوگ کہندے نے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا پھر مینوں تیرے اس مال تے دولت دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ فرمایا اگر میری بارگاہ دا قرب چاہنا ہے تو فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، نماز بھی قائم کر، توات الزکاۃ، پھر زکوٰۃ بھی دے۔ پہلی آیت مبارکہ۔ دوسری اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا میری بھی اطاعت کرو، میرے محبوب دی بھی اطاعت کرو۔ تو گرامی قدر حضرات، اس نے اندر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میری بھی اطاعت کرو، میرے محبوب دی بھی اطاعت کرو۔ کوئی شخص جناب علی دن رات اللہ تعالیٰ دی اطاعت دے اندر زندگی گزارے مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی اطاعت دا انکار کرے، اللہ فرماندا ہے کہ جڑی انہیں میری بھی اطاعت کی میں بھی اپنی بارگاہ وچ قبول نہیں کرتا۔ اطاعت دا معنی کی ہے؟ اہل علم حضرات فرماندے ہیں کہ اگے جان والا جس جگہ تے قدم رکھے، پیچھے آنے والا اس سے جگہ تے قدم رکھ کے چک لوے، انہوں اطاعت کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک دی اطاعت ہے، حضور نے نماز پڑھی، اسی نماز پڑھی، حضور دی اطاعت ہے۔ نبی پاک نے روزے رکھے، اسی روزے رکھی، حضور دی اطاعت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعمال صالح کیتے، اسی اعمال صالح کری، حضور دی اطاعت ہے۔ نبی پاک دے فرامین تے اسی جناب علی عمل کریے، حضور دی اطاعت ہے۔ نبی پاک نے یتیماں تے غریباں دے سر تے شفقت ہاتھ رکھے، اسی رکھیے، اے اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت دی اطاعت کی ہے۔ اللہ تو نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ روزہ رکھتا ہے، نہ اللہ اعمال صالح کرتا ہے، کیونکہ اللہ دی اطاعت بھی ایسا کرنی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بھی اطاعت کرو تو میرے محبوب دی بھی اطاعت کرو۔ تو نبی پاک دا عمل تو ساڈے سامنے آ گیا کہ حضور نے نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، قرآن پڑھیا، اعمال صالح کیتا، اسی بھی کریے، تے اے جناب علی نبی پاک دی اطاعت ہے۔ مگر او رب العالمین ہے جڑے سارے جہان نو رزق دین والا، اسی تے کسے بندے نو ایک وقت دا کھانا نہیں نہ دے سکتے، مگر وہ رب ہے جڑا کیڑے دے اندر بھی رزق پہنچا رہا۔ اسی تے ایک کیڑا نہیں بنا سکتے، مگر اس مالک نے کائنات دے اندر 18,000 مخلوقات بنا کے جان روح ڈال دیتی۔ اور پھر جناب علی اللہ تعالیٰ کی اعمال صالح بھی نہیں کرتا۔ عرض کتنی باری تعالیٰ تیری پھر اطاعت کس طرح کی جاوے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے حسین دے نانے دی اطاعت کر لی وہ ایویں سمجھے جی میں خدا دی اطاعت کر لی۔ فرمایا جڑے میرے محبوب دے نقش قدم تے چلنا جاوے وہ ایویں سمجھ لے کہ میں اپنے رب دی اطاعت کر رہا ہاں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اطاعت ہی میرے محبوب دی اطاعت ہے، میرے محبوب دی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام دے تذکرے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی مٹھی دے اندر لے تے کنکریاں کفار نو ماریاں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، فرمایا محبوب اے تو نہیں ماریاں، اے میں ماریاں۔ اور رب ہوئے جڑے محبوب دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکھے، ہوئے او کافر جڑے یار دے ہاتھ نو یار دے ہاتھ تو واقع آکھے۔ تو گرامی قدر حضرات، دو آیتاں ہو گئیاں، تیسری آیت مقدسہ ہے اللہ نے فرمایا کہ انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کر، والی والدی کا، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کراں گا، نماز پڑھاں گا، قرآن پڑھاں گا اور جناب اعمال صالح کر کے رب دی دیتیوں نعمتاں دا میں شکر ادا کراں گا، مگر والدین دا میں شکر ادا نہیں کرنا، تو رب فرماندا ہے پھر مینوں تیرے شکر ادا کرن دی لوڑ نہیں۔ فرمایا کہ پہلے والدی کا، فرمایا والدین دا بھی شکر ادا کر۔ عرض کیتی باری تعالیٰ تو رب ہے، تو پالن والا ہے، تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو معبود ہے، اور والدین، فرمایا میرا حکم ہے والدی کا، فرمایا کہ والدین دا بھی شکر ادا کر۔ تین آیتاں مبارکہ میں آپ سامنے عرض کی دیاں، ایک فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔
پھر فرمایا اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری بھی اطاعت کرو تو میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا نشکر لی ولی والدیک الی المصیر، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو۔ تو پتہ چلے نا تینوں وچوں اگر کوئی ایک چیز بھی چھڑ دے وہ اللہ دی بارگاہ دا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ رب فرماتا ہے کہ اگر میری ذات دا قرب چاہنا ہے تو پھر اقیم الصلاۃ بھی عمل کر، نماز بھی قائم کر، زکوٰۃ بھی ادا کر، میری بھی اطاعت کر، میرے محبوب دی بھی اطاعت کر۔ فرمایا میرا بھی شکر ادا کر، میرے محبوب میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ فرمایا پھر تو میرا محبوب ترین بندہ بن جائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے والدین دی عظمت نو بیان کردے ہویا قرآن عزیز فرقان حمید دے اندر تقریباً 15 مقامات 15 آیتیں ایسیاں نے جس دے اندر پہلے اللہ نے اپنا ذکر فرمایا اور نال ہی والدین دا ذکر بھی جناب علی بیان فرما دیتا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسری آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چوتھی آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ چار آیتیں ایسی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ اے انسان، اے میرے بندے، میں تیرا پروردگار تین حکم دینا کہ عبادت میری کری اور حسن سلوک اپنے ماں باپ نال کری۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ امت مصطفیٰ نو نہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا سی بنی اسرائیل تو بھی پکا تے پختہ وعدہ لیا، فرمایا کہ عبادت میری کرے آجے، حسن سلوک اپنے ماں باپ نال کرے آجے۔ پھر فرمایا کہ نشکر لی، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو۔ تو گرامی قدر حضرات، والدین دی دعا دے نال انسان نبی نہیں بن سکتا، والدین دی دعا نال بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے نا وہ سارے ماں باپ دی دعاواں نال رب طے کرا دیندا ہے۔ تاریخ دے اندر بندہ ان چیز دے مطالعے دے مطابق اگر تاریخ اٹھا کے دیکھو، جس نے بھی اللہ تعالیٰ نے مقام تے مرتبے عطا فرمائے نے انہوں نے پیچھے یا ماں دی دعا ہے یا باپ دی دعا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے جا کے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اساں جناب علی بنی اسرائیل تو بھی وعدہ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ البر وسیلہ کتاب دے اندر ایک گل لکھ دینے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام تو آپ جناب علی پیدل سفر فرما رہے، ملک انداکیہ تو ملک شام تک پہاڑا دے اندر آئے تو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی باری تعالیٰ 13 نبیاں تھکاوٹ ہوگی کوئی سواری عطا فرما۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر سواری لینی تو پھر اس طرح کرو، پہاڑ ہے، پہاڑ دے پیچھے چلے جاؤ، ایک میرا بندہ بیٹھا ہے انہوں جا کے کہو تو سواری عطا کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلدے چلدے اس پہاڑ دے پیچھے جا کے دیکھیا ایک بابا جی بیٹھے نے اور اللہ دی تسبیحات ذکر دے اندر اپنا وقت گزار رہے نے۔ انہیں جا کے حضرت موسیٰ نے سلام لیا، السلام علیکم، آواز آئی وعلیکم السلام اے اللہ دے نبی موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں اس بندے نو جاندا ہی نہیں، ویکھیا ہی نہیں، تو اے میرا نام کیویں جاندا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جب اتنا سوچا نا تو فرمایا تو مینوں کیویں جاننا ہے؟ تو بندہ بول کے کہنے لگا جہاں رب تینوں میرے کو بھیج سکتا ہے وہ تیرا نام بھی مینوں دس سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں دائیں بائیں دیکھیا بھی اتنے تو پہاڑ ہے، نہ کوئی شہر، نہ کوئی پنڈ، نہ کوئی اڈا، مگر مینوں سواری کس طرح ملے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سوچ ہی رہے تو بابا جی کہنے لگے حضور تمہیں سواری چاہیے تو تمہیں سواری مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ میں بیٹھ گیا، بابا جی اپنی تسبیحات دے اندر جناب علی مشغول نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھیا اچانک بابا جی نے آسمان والے چہرہ اٹھایا،
تے آپ فرما دینے آسمان دے ایک بدل دا ٹکڑا فضا وچ جا رہے آئے آپ جناب علی موندے والے انگری کر کے اشارہ کر کے کہنے لگے نیچے زمین تے آ جا او بدل دا ٹکڑا جناب علی زمین تے آیا آ کے جناب علی گھوڑے دی شکل بن گیا ہے حضرت موسیٰ فرما دینے میں ویکھ کے حیران ہو گیا میں اللہ دا نبی ہاں اے اللہ دا ولی ہے حضرت موسیٰ فرما دینے میں پوچھیا بابا انہیاں شانہ کتھوں لیاں نے آپ فرمان لگے میری ماں بیمار ہو گئی میں 20 سال دی خدمت کردہ رہا جڑے ویلی میری ماں دا آخری ویلا آیا ہے میری ماں نے میں نے بلا کے سینے تے لٹا لیا تے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے نے ربا 20 سال میں بیمار رہی اے 20 سال میری خدمتاں کردہ رہا ہے جو میں کہتی رہی ہو کردہ رہا ہے باری تعالیٰ میں مر چلیاں میرے بعد انہوں کسے ماما والی دعا نہیں دینی باری تعالیٰ میں دعا کرنی جی میں 20 سال اے میریاں مندہ رہا ہے جدو میں مر جاواں میں دعا کرنی اے جو بھی منگے تو اندیاں مندہ روی آپ فرماندے نے میری ماں نے دعا کی تھی اس تو بعد میں اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر مشغول ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مرتبے تے مقام عطا فرمائے ایک گل سنان دا مقصد یہ سی کہ جڑی امت مصطفیٰ ہے اس ساری امتاں تو افضل کنتم خیر امہ قرآن دے الفاظ نے میرے نہیں تے اگر بنی اسرائیل دا پتر ماں دی خدمت کرے اور ماں دعا کرے اللہ انہوں اتنی مرتبے تے شانہ عطا فرمائے کہ جناب علی آسمان بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑے دی شکل بن جائے اور پھر مصطفیٰ دا امتی ہوئے تو ولایت دا دروازہ تے آج بھی بند نہیں ہویا آج بھی کوئی ماں جناب علی درود و سلام پڑھ کے بچے نے دودھ پلان والی ہوئے آج بھی وہ ماں جڑی تہجد پڑھن والی ہوئے وہ جناب علی بچے دی تربیت کرے اور بچہ رب کو منگے رب انہوں بھی عطا فرما دینا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کر دینے باری تعالیٰ میں چاہنا کہ جڑا بندہ جنت دے اندر میرا ساتھی ہوئے نا میں چاہنا دنیا چوں نہ میری ملاقات کروا دے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کر دینے باری تعالیٰ جڑا بندہ جنت دے اندر میرا ساتھی بننا ہے نا تو باری تعالیٰ میں دعا کرنا تو ادھر میں میری ملاقات کروا دے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں بازار فلاں شہر چلے جاؤ اتھے ایک کسائی دی دکان ہے کساب گوشت جناب علی دکان فرمایا اتھے چلے جاؤ ادھر رنگ مودی صورت اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دسی آپ اتھے گئے تھے جا کے دیکھیا وہ کسائی جناب علی گوشت بیچ رہے پھٹے دے بیچ کے وہ جناب علی گوشت دا ٹکڑا اتار دے جڑی بوٹی انہوں بڑی خوبصورت اچھی جی لگ دی ہے نا انہوں سیڈ دے کر کے ایک تھیلے چپا لیندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ ایک کسائی اور میں اللہ دا نبی موسیٰ اور جنت چے میرا ساتھی کی میں بن گیا تو گرامی قدر حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شام تک انتظار کردہ رہا کہ اس بندے دا ایسا عمل تے میں دیکھا جی دی وجہ تو یہ میرا ساتھی بن گیا ہے شام ہوئی نا تو کسائی نے جناب علی پھٹا دکان بند کی تھی تو گھر چلن لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا دن بیٹھے رہے تو دسیا نہیں کہ میں اللہ دا نبی موسیٰ ہاں کیونکہ آپ چیک کرنا چاہتے سن کہ یہ عمل ایسا کیڑا نیک ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب علی کھڑے تھے کسائی کہنے لگا آپ سونے سن نا تو کسائی کہنے لگا حضور اگر مہربانی فرماؤ تو آج رات میرے کو نہیں گزار لیندے آج رات میرے کو نہیں گزار لیندے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے چاہ رہے سی کہ میں جا کے دا عمل دیکھا ایسا کیڑا عمل ذات دا ہوئے کسائی تے جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بن جاوے اللہ دا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے آپ فرما دینا جڑے ویلے نے دکان بند کی تھی میں ابھی ان دے نال چلدا جدو گھر گیا آپ فرما دینے ان دی ایک ماں بیمار ہے او جناب علی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے میں ویکھیا انہیں جا کے اپنی ماں نو پانی پلایا اپنی ماں نو جناب علی سونیاں بوٹیاں جڑیاں پھٹے تے بچا کے رکھیاں انہیں دا سالن بنا کے اپنی ماں دی خدمت پیا کردا ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرما دینے اس مائی دے لب پہ ہل دینے
میں آواز سنی مائی دعا پہ کر دی ہے وے پتر میری خدمت کرنا ہے میں تینوں دعا دینی جنت وچ اللہ تینوں موسیٰ دا ساتھی بنا دے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے او بیلیا تیری ماں دی دعا قبول ہو گئی ہے تیری ماں تے جنت وچ ساتھی دی پہ دعا کر دی ہے رب نے تینوں دنیا تے ملا دیتا ہے آپ فرماندے نے کہ تیری ماں تو کہہ رہی کہ جنت دے اندر تو موسیٰ دا ساتھی بنے گا مگر رب تعالیٰ نے تیری ماں دی دعا قبول فرما کے تینوں جنت جے موسیٰ نال ملاقات کروا دیتی ہے تو گرامی قدر حضرات ماں باپ دی دعا نال بندہ بڑے مرتبے تے بڑے مقام حاصل کر سکتا ہے تسی تے میں جس امام دے مقلد ہے نا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جڑے جناب علی امامہ دے بھی امام نے آپ دی والدہ ماجدہ انہوں نے کوئی ایک مسئلہ درکار ہویا تے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمان لگیاں کہ بتر آپ مسئلہ تو مولوی صاحب دے مسجد کو پوچھ کیا حالانکہ مسئلہ خود بھی دس سکتے سن آپ تو امام سن مگر جناب علی آپ ماں دا حکم سی نا آپ مسجد اندر آئے امام صاحب نے دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کیتا حضور کدھر آئے ہو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے جی میں تھوڑے کو مسئلہ پوچھنا آیا تو وہ مولوی صاحب ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور تسی امامہ دے امام ہو اسی مسئلے تھوڑے کو پوچھنے ہیں تسی میرے کو مسئلہ پوچھنا آ گئے ہو تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے وجہ ہے کہ جناب علی میری ماں دا حکم ہے کہ تھوڑے کو پوچھ کے آؤ تو میں تو ماں دا حکم پورا کرنے واسطے آیا ہوا تو اللہ دے نبی حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جدو اتنا فرمایا تے مولوی صاحب کہنے لگے جی وہ مسئلہ تو دسو مسئلہ کی ہے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جدو مسئلہ دسیا تے جناب علی مولوی صاحب کہنے لگے جی یہ مسئلہ تو مینوں بھی نہیں آندا امام صاحب فرمان لگے پھر انج کر یہ مسئلہ میں تینوں دسنا تو مینوں دس اور میں جا کے اپنی ماں کو دساں گا ماں دا حکم ادا ہو جائے گا آپ امامہ دے امام نے تو ناظرین کرام اے ماں ہے جدی برکتاں نے جدیاں جناب علی عطاواں نے ان دی پاک دامنی ہے اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو جناب علی مرتبے تے مقام عطا فرمائے اس سارے نو جناب علی ماں تے باپ دی دعاواں نال عطا فرمائے تو گرامی قدر حضرات ماں باپ دعا چا کرنا تے جناب علی انسان دا بیڑا پار ہو جاتا ہے جس بھی شہرت یافتہ یا مکتبہ فکر نو اٹھا کے دیکھو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی مگر جناب علی آپ نے پوچھی نا کہ حضور اتنے مرتبے تے مقام کتھوں ملے تے جناب علی آپ فرماندے نے بھلا ہوئے ماں دا جن نے گھر وچ بھیجیا تے ٹرن لگے کیا پتر عبد القادر جیلانی زندگی میں دوبارہ ملاقات ہونی کہ نہیں ہونی اور کوئی وصیت نہیں ایک وصیت کرنی ہے وہ یاد کر کے جائیں آپ فرماندے نے کہ جب میں قافلے دے اندر گیا تو میری ماں نے کہا پوٹا زندگی دے اندر جان جاندی تو چلی جاوے لیکن کدے جھوٹ نہ بولی آپ فرماندے نے میں جھوٹ نہیں بولیا میں سچ بولیا اللہ نے میری ماں دی اس وصیت دے صدقے عمل کرن تے اللہ تعالیٰ نے مینوں غوث تے کتب تے ابدال بنا دیتا اے جھوٹ اسی عام سمجھنے ہیں نا نبی پاک تو کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے نبی پاک نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ مسلمان جڑا ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے اے جملہ سننا پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا نہ مسلمان کدے جھوٹا نہیں ہو سکتا تو پھر اسی اپنا اندازہ لگے کہ اسی مسلمان ہی نہیں حضور تو فرما رہے ہیں کہ مسلمان جھوٹ بولدا ہی نہیں تو ساری ہر گل جناب علی دوسری جھوٹ والی ہوتی ہے یہ لمحہ فکری ہے تو گرامی قدر حضرات ان سیرت دیا کتاباں پڑھ کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے جتنی مقام تے مرتبے عطا فرمائے نے لوگوں انہوں نے جناب علی ماں باپ دی دعاواں نال عطا فرمائے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جنہ دی میں ایت مقدسہ پڑھی اللہ نے قرآن فرمایا نشکر لی والدیک میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر آپ مسجد اندر پڑھن گئے تو مولوی صاحب نے جدو یہ آیت پڑھائی نا تو گھر آئے تے پریشان آپ دی والدہ ماجد نے پوچھا بیٹا جی پریشان ہو خیر ہے آدھی ماں دی بارگاہ چرچ کرتے ہیں اماں جی میں نے قرآن دی ایک آیت ایسی پڑھی ہے جڑی میں پڑھ کے حیران ہو گیا میں پریشان ہو گیا میں کراں گی آپ دی والدہ نے پوچھا بیٹا وہ آیت کیڑی ہے کہندے نے اللہ فرماندا ہے میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر ماں جی میں چھوٹا تے اے دو کام میرے کو نہیں ہونے
تو ماں کہنے لگی ہوں تیرا ارادہ کی ہے؟ کہندی اگر تسی مینوں اپنے حق معاف کر دیو، اپنے حق مینوں معاف کر دیو تو میں اللہ کا شکر ادا کر لواں۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دی والدہ نے فرمایا جا بیٹا میں تنہیں اپنے حق معاف کر دیتے۔ پھر اس بعد با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ جناب علی جنگلاں دے اندر اور جناب علی اولیاء کرام دی بارگاہ وچ 30 سال وقت گزاریا، منزل کہ مینوں منزل مل جائے، ولایت جو چاہ رہی سی مینوں وہ چیز مل جائے، لیکن 30 سال گزرن تو بعد کچھ بھی نہ ملیا۔ ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے جاتی مار کے دیکھاں تو صحیح میں کمایا کی ہے، تو مینوں سارے نے اپنے عمال دا پتہ اکھاں بند کر کے بندہ سینے جاتی مارے نا، تو جس دن دا ہوش سنبھالیا اس تو لے کے آج تک ساری چیزاں سامنے آ جاندیاں نے۔ کہندے نے میں نظر ماری تو میرا سینہ خالی، جو کچھ میں تلاش کرنا آیا سا وہ تو ملیا ہی نہیں۔ دل وچ خیال آیا 30 سال گزر گئے، جڑا کام آیا سی وہ تو ہو نہیں سکیا، پھر ہووے نہ کہ جاتے ماں نو نہ مل لواں جا کے، ہو سکتا ہے ماں ہی نہ مر گئی ہوئے، اگر زندہ ہے تو پھر اودی خدمت کراں جا کے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں چلدا جدو اپنے گھر آیا تو میں دروازہ کھٹکھٹان تو پہلے میں سنیا کہ میری ماں وضو کر رہی تو پانی دے قطرے گرن دی آواز آ رہی، تو میری ماں ہاتھ چک کر رب دی بارگاہ وچ عرض کر دی باری تعالیٰ میرا ایک بیٹا با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہیں جناب علی اتنے سال گزر گئے، پتہ نہیں وہ کیڑی حالات دے اندر ہے، اے باری تعالیٰ میں وہ دی ماں ہاں، تیری بارگاہ چ دعا کرنی ہاں کہ میرے بیٹے نو یا اللہ جس منزل واسطے گئی وہ عطا فرما دے۔ آپ فرماندے نے کہ میں دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ماں نے پوچھا کون؟ میں کہ اماں جی میں تہاڈا بیٹا با یزید آیا ہاں۔ تو ماں نے دروازہ کھولیا تو جناب علی سینن لگایا۔ 30 سال دی جدائی تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام دے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف بچھڑے تو آپ رو رو کے اکھاں دا جناب علی جڑا ہے نور چلا گیا۔ سورہ یوسف دے اندر نے فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، فرمایا رو رو کے اکھاں دی بینائی چلی گئی۔ 30 سال دی جدائی تو بعد جدو ماں تے بیٹا ملے نا بڑی دیر آپس سے پیار دیاں گلاں کیتیاں۔ اس تو بعد ماں نے کہا بیٹا میں صبح تہجد پڑھنی تے شریعت دا حکم ہے کہ تہجد پڑھن تو پہلے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، آنکھ لگانا شرط ہے۔ آپ سو گئے، کہندے نے میں اوتھے ہی کھڑا تے میری ماں دی لبا وچ آواز آئی با یزید مینوں ایک گلاس پانی دے پلا دے۔ حالانکہ ماں سو گئی، مگر جناب علی آپ فرماندے نے میں جدو اتنا سنیا تو میں گیا گھڑے دے اندر پانی دیکھا، مشکیزے دے اندر مینوں پانی نہ ملیا۔ سردیاں دی ٹھنڈی رات آپ فرماندے نے میں مشک اٹھائی اور میں جا کے کنویں تے جدو پانی لے کے واپس آیا نا تو گرامی قدر حضرات آپ فرمان لگے جدو میں واپس آیا میری والدہ ماجدہ آرام پیاں کر دیاں نے، میں ہاتھ وچ پیالہ پانی دا لے کے ساری رات کھڑا رہا۔ جدو میری ماں تہجد لئی اٹھی مینوں ویکھ کے کہن لگی با یزید ستا نہیں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اماں جی تسی پانی منگیا سی، میں اس واسطے نہیں ستیا کدھر میری اکھ لگ جاوے اور تواڈا کدھر نہ فرمان نہ آ جاواں۔ آپ دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے میں ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی باری تعالیٰ با یزید 30 سال تینوں راضی کردا رہیا ہے، 30 سال تیری فرما برداری دے اندر رہیا ہے، اج انہیں ماں دی خدمت کیتی ہے۔ یا اللہ میں دعا کرنی با یزید نو ولایت دی منزلہ عطا کر دے۔ نوجوان حضرت با یزید فرما دینے اجے میری ماں نے ہاتھ اپنے چہرے تے نہیں ملے، اللہ نے میرے دل دے سارے پردے کھول دیتے نے۔ ماں نے دعا کیتی تا فرماندے نے جڑیاں منزلہ میں طے کرن واسطے گیا او تے نہ ملیا تو مینوں پتہ چلیا میں تے ایویں بار دھکے کھا رہا ہاں، سارا کچھ تو اوے جڑی میری ماں تے میرے باپ دے جناب علی قدماں دے اندر موجود ہے۔ آپ نے اتنا رتبہ پکا پایا تو گرامی قدر حضرات ماں باپ دی دعا دے نال پایا۔ پھر اس تو بعد گرامی قدر حضرات بخاری شریف ایک کتاب ہے، سیاستہ جو 6 کتاباں نے، کتنیاں 6 کتاباں نے جڑی حدیث دی معتبر کتاب نے، جنہوں سارے مندے نے نا وہ صحیح بخاری شریف ہے، جنہوں سارے دیوبندی وہابی اہل حدیث شیعہ سارے جڑی کتاب نو مندے نے اس کتاب دا نام ہے بخاری۔ اور قرآن تو بعد جڑی صحیح ترین کتاب ہے او دا نام بھی بخاری ہے۔ تو گرامی قدر حضرات بخاری انہوں کیوں کہا جاندہ ہے؟ انہوں دے لکھن والے دا نام ہے محمد بن اسماعیل۔ تو یہ اجے پیدا نہیں سی ہوئے، انہوں دی والدہ ماجدہ حضور نال بڑا پیار کر دیا سن، حضور دی بڑیاں دیوانیاں سن۔
اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردیاں سن جدوں شادی ہوئی تے عرض کردے نے باری تعالیٰ اگر مینوں بیٹا عطا فرمائے نا تو میں تیرے نبی دے دین دا عالم بنا دیواں گی۔ ماں دے دل دے اندر خواہش ہے، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی کہ آپ نو حمل ہو گیا، تو دن دن میں جناب علی آپ خوش ہو رہی ہیں اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اور میں انہوں نبی دے دین دا عالم بناواں گی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جدو پیدا ہوئے تو بیٹی نو نبی پاک نال پیار ہی اتنا ہے کہ جدو بچہ پیدا ہوئے تو نام ہی محمد رکھ دیتا، نام بھی محمد رکھ دیتا۔ اپنے بچے دا نام حضور دا نام تے رکھیا کرو۔ آپ دی ماں نے آپ دا نام ہی محمد رکھیا۔ جدو آپ پیدا ہوئے نا آپ بڑی خوش، اللہ نے میری دعا قبول فرمائی تو میں نے بیٹا عطا کیتا۔ پھر اس تو بعد چند دنوں تو بعد جدو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ امام محمد بن اسماعیل چلن دے قابل ہوئے نا، ماں نے دیکھیا حیران ہو گئی، ادھر دی اکھیاں دے تو نور ہی کوئی نہیں۔ میں اللہ دی بارگاہ وچ او منگیا سی جیڑا جناب علی نبی پاک دے دین دا عالم بناواں گی، مگر اے بندہ ایسا ہے کہ جناب علی دی اکھاں دا نور ہی کوئی نہیں۔ ماں سی نا تو تڑپ اٹھی اور رون لگ پئی۔ تو گرامی قدر حضرات آپ دی والدہ ماجدہ نے مصلی بچھایا، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دیا نے باری تعالیٰ میں ایویں دا نہیں سی منگیا، میں تا او منگیا سی جڑے تیرے نبی دے دین دا عالم بناواں گی۔ اے تے اکھیاں تو بنا بینا ہے، اے تے لوگاں دے آسرے دا محتاج ہے، باری تعالیٰ تینوں تیرے نبی دی ماں دا واسطہ ہے، میرے پتر دی اکھیاں دا نور لٹا دے۔ آپ اس کفیت نال مصلی تے رو رہیاں نے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خواب دے اندر آ کے آپ فرمان لگے نہیں دیئے سر اٹھا لے، اللہ نے تیرے پتر دا اکھیاں دا نور واپس کر دیتا ہے۔ آپ نے ویکھے آپ دے بیٹے دے اکھیاں دا نور آ گیا ہے۔ اے پتر ہے جنہوں 6 لاکھ نبی دی حدیث زبانی یاد ہے، 6 لاکھ حدیث سانو تو 40 بھی نہیں یاد ہوندیاں، کسی نے ہے نا 40 یاد؟ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ میرے 40 حدیثاں یاد کر لے، فرمایا او بندہ جنتی ہے۔ سانو تو عربی چ 2 تو تیسری حدیث بھی نہیں آندی، انہوں نے 6 لاکھ حدیث مبارکہ زبانی یاد سن، انہاں لوگوں نے بڑی محبتہ نال لکھیاں۔ تو گرامی قدر حضرات آپ دی ماں نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اکھیاں دا نور عطا کر دیتا۔ پھر اس تو بعد جناب علی پاک پتن دی نگری دا تاجدار، ساڑی جناب علی شان ہے کیونکہ میں پاک پتن دا ہاں۔ تو گرامی قدر حضرات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ دی والدہ ماجدہ بڑیاں جناب علی زہد تقوی والیاں سن۔ ماں جڑی ہے نا وہ بڑی نفسیات دی ماہر ہے کہ میری اولاد کی چاہ رہی ہے۔ آپ دی والدہ ماجدہ نمازی سن، ماما نمازی ہوئے تو پتر بھی نمازی بنتے ہیں۔ ماما موبائل تے ڈرامے ویکھنا ہو لیا تو پھر بچے بھی ڈرامے تے موبائل ہی ویکھتے ہیں۔ گھر دا ماحول ہے نا، جس طرح تسی کرو گے بچے اسی طرح کا کرن گے۔ تو گرامی قدر حضرات گھر دا ماحول اس طرح ہوئے کہ بندہ نماز پڑھے، بچہ بھی توڑے نہ نماز پڑھے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ دیکھ کے پھر ان اپلائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے گھر ایک چوزا ہے چھوٹا جہا، اور میرے گھر جدو نماز پڑھے نا یقین کرو ممبر تے بیٹھا وہ بھی جناب علی مصلی تے کدی لیٹ جاتا ہے، کدی بیٹھ جاتا ہے، کدی کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ جناب علی انہوں پتہ نہیں، مگر ہر چیز اللہ دے ذکر تے اللہ دی تسبیح بیان کر دی۔ وہ چوچا ہو کے وہ ویکھے وہ اس طرح دی حرکتیں کرے، اگر ماں نماز پڑھے تو پھر بیٹا یا بیٹی اس طرح نہیں کر سکتے۔ ساڑھے گھر دا ماحول ہی نہیں، ساڑھے گھر دے اندر بچہ روے تو ماں جناب موبائل لگا کے دے دے تو پھر ایک گل یاد رکھنا، بچہ جدو ماں دے پیٹ دے اندر آندا ہے نا ہر چیز دا علم وہ سیکھ کے آندا ہے، زبان اور بولی بھی سیکھ کے آندا ہے۔ دنیا تے آ کے صرف اس زبان دے الفاظ سیکھدا ہے جڑے بولے جاندے نے معاشرے دے اندر۔ تو گرامی قدر حضرات ماں جو کچھ کرے وہ اثر بیٹے دے اندر پیندا ہے، بیٹی ہوئی یا بیٹا۔ مثال دے کے عرض کرا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دے پیر، آپ جب پڑھن واسطے گئے تو مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھائی نا تو آپ نے 15 سپارے زبانی سنا دیتے، 15 سپارے زبانی سنا دیتے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے جی اگے نہیں پڑھتے، کہتے جی مینوں اتنے ہی آندے نے۔ آپ فرماندے نے وجہ کی ہے؟ کہنے لگے جی میں جب اپنی ماں دے پیٹ دے اندر ساں تو میری ماں 15 سپارے زبانی یاد سن، وہ 15 پڑھتی سی تو میں سن کے میں 15 ہی یاد کر لینے۔ آج اگر ماں اس طرح دی ہوئے، قرآن پڑھن والی ہوئے، تہجد گزار ہوئے، تو جناب علی پردے دا حیا کرن والی ہوئے، تو پھر پتر بھی جناب علی با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہوندے نے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دی والدہ نے دیکھا کہ فرید اور جوان ہو رہے ہیں،
ہوے نہ تے نماز تے لگا دئیے۔ بچے نوں بعض چیزاں پسند ہوندیاں نے، آپ دی والدہ نوں پتہ سی کہ انہوں گوڑ شکر میٹھا بڑا پسند ہے، آپ دی والدہ نے فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھیا کر۔ بچے کہنے لگے اماں جی نماز پڑھیے تے ملدا کی ہے؟ بچے لالچ ہے نا، فلاں پاس جائیے کی ملے گا؟ تو ماں کہنے لگی پتر اگر نماز پڑھیے تو رب تعالیٰ شکر عطا کرتا ہے۔ آپ نے بڑی پسند سی۔ اب کسی نے کہو جی فلاں پاسے جانا ہے وہ تو ٹچ موبائل ملتا ہے، وہ جاوے گا یا نہیں؟ کیونکہ ٹچ موبائل بڑی لوڑ ہے، ہر بندہ عاشق ہے نا، ایویں آپ میٹھے دے عاشق سن۔ تو ماں نے کہا بیٹا اگر نماز پڑھیے تو رب تعالیٰ شکر ادا کرتا ہے۔ آپ نے وضو کرن جانا تو ماں نے مصلی بچھا کے تو نیچے شکر دی پوڑی ایک رکھ دینی۔ آپ نے جب نماز تو فارغ ہونا تو ماں نے کہنا کہ بیٹا نماز پڑھ لی۔ آپ نے کہنا مجھے شکر کتنے؟ آپ نے فرمایا بیٹا مصلی اٹھا۔ انہیں مصلی اٹھانا تھی جو شکر دی پوڑی ملنی تھی آپ نے اٹھا تے کھا لینی۔ اجے زور دی نماز پڑھی اثر دی نماز دا ٹائم ہی نہ ہونا، شکر دے عاشق سن تو کہتے ہیں اماں جی نماز پڑھیے، اماں جی نماز پڑھیے۔ پھر آپ نے مصلی بچھانا تے آپ جناب علی نماز پڑھنی اور شکر کھانا تے آپ اس طرح نمازی بنتے جا رہے۔ ایک دن آپ عادت بن گئی اور باہروں وضو کر کے جدو گھر آئے نا آ کے مصلی بچھایا تو مصلی تے کھڑے ہو گئے۔ تو ماں نو خیال آیا کہ شکر دی پہلے پوڑی تو میں بنا کے رکھ دی سی، آج فرید ہو جڑا مصلی تے کھڑا ہو گیا ہے، آج ان شکر نہ ملی تو کدھر ایسا نہ ہوئے کہ جناب یہ نماز پڑھنا چھڑ دے۔ تو ماں باندھنا کہنے لگی فرید اب پتر نماز پڑھیے تو پہلے وضو کری دے۔ تو بابا فرید کہنے لگے اماں جی آج میں وضو باہر ہی کر کے آیا ہوں، آج میں وضو باہر ہی کر کے آیا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دیں ادھر ماں نے ویکھیا حیران ہے آج فرید نو شکر نہ ملی، فرید کدھر نماز نہ چھوڑ دے ادھر فرید نماز پڑھ رہے ادھر ماں نے بھی مصلی بچھا لیا۔ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ربا آج تیرے بندے دی عزت دا سوال ہے، نیلی چھت دیا مالکا آج فرید نو شکر نہ ملے، کدھر فرید نماز نہ چھڑ دے۔ ادھر فرید نماز پڑھ رہے ادھر ماں مصلی وچ رو رہی، فرید نماز پڑھتے فارغ ہوئے جدو مصلی اٹھایا ویکھ کے شکر حیران رہ گئے، کہنے لگے اماں جی شکراں تے پہلے بھی بڑیاں کھادیاں نے پر انج دا کدے لطف نہیں آیا۔ ماں کہنے لگی وے فریدا پہلے میں رکھ دی رہی ہاں اج کوئی رکھ کے گیا ہے۔ فرمایا پہلے تو میں بنا کے رکھ دی سانا اج کوئی رکھ کے گیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات ماں نے اچھی تربیت کی تھی، باپ نے اچھی تربیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام تے مرتبے عطا فرمائے۔ اسی بچے کی تربیت کرنے ہیں جی، دروازہ کھڑکا ہے، بچے نو باپ پوچھا کون ہے، وہ کہندا ابا جی فلاں آیا ہے، ابا جی کہندے انہوں نے کہا میرے ابا جی کہہ رہے میں گھر ہی نہیں۔ وہ بچہ بھی بڑا سیانا جا کے کہندا چاچو جی میرا ابو کہہ رہے میں گھر ہی نہیں۔ یہ ساری تربیت ہے۔ گرامی قدر حضرات چھوٹی چھوٹی چیزاں انسان دی زندگی تے اثر کر دیاں نے۔ ایک پاکستانی سی تو لندن چلا گیا، اتنے فٹ پاتھ تے بیٹھا تے ایک جوڑے نے دیکھا تو کہنے لگے جی لگتا ہے مسافر ہو۔ انہوں نے کہا جی، کہنے جی ساڑھے گھر مکان ویلا تسی آ جاؤ۔ وہ چلے گئے اتنے، چند دنوں تو بعد آپس سے پیار محبت ودتا گیا۔ جدو بڑھتا گیا تو ایک بیٹا سی انہوں دا، انہیں کسی ایونٹ تے جانا سی تو کہنے لگے بیٹے دا کی کریے؟ تو بیوی کہنے لگی اس طرح کرنے اپنا ہمسایا مسلمان ہے بیٹا دے جانے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ چلے گئے۔ ہن بیٹا جناب علی پانی پین لگا تو وہ ہاتھ وچ گلاس سی وہ گریا تو ٹوٹ گیا، بچہ پریشان ہو گیا، سائم گیا۔ ہن جناب علی بچہ بڑا پریشان ہے تو پاکستانی نے ویکھیا، کہنے لگا جی بیٹا پریشان نہ ہو، تو جدو تیری امی تے ابو آمن نہ تو کہنا جی گلاس میرے کو نہیں ٹوٹیا، انکل کو گلاس ٹوٹ گیا۔ بچہ خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد جدو ماں باپ آئے تھے بچہ سہمیا ہویا، پوچھا بیٹا وجہ کی ہے؟ کہنے لگے جی انکل تو گلاس ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد بچے نو احساس ہویا تو پھر چل کے آیا، ماما پاپا میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ کہا کس وجہ سے؟ کہنے لگے دراصل یہ ہے کہ گلاس مجھ سے ٹوٹا تھا مگر انکل نے کہا آپ سے نہیں مجھ سے ٹوٹا ہے اور میں نے آپ کو جھوٹ بولا ہے، اور وہ دونوں وہاں سے نکلے، انہوں نے پاکستانی کو نکال دیا، کہا ہم ایک دن کے لیے اپنے بچے کو تمہارے سپرد کر کے گئے اور تم نے ایک دن میں اس کو جھوٹ پہ لگا دیا ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات اسی مذاق سمجھنے ہیں، پھر جدو جوان ہو جائیے ادو پھر جناب علی عادتاں نہیں جاندیاں مرد دم تک، ادو پھر تعویذ لین واسطے علماء کو دعاواں کران واسطے اسی حاضر ہونے ہاں کہ ساری اولاد نیک بن جائے،
اولاد نو نیک بنانا ہے تو سب تو پہلے جناب علی انہوں جناب علی ماں باپ دا ادب سکھاؤ، انہوں پتہ ہوئے کہ میری ماں دی کی عزت ہے، میرے باپ دی کی عزت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب علی ماں تھوڑی دوزخ بھی ہے، باپ تھوڑی دوزخ بھی ہے، باپ تھوڑی جنت بھی ہے، ماں بھی تھوڑی جنت ہے۔ جڑا ماں باپ دی خدمت کرے گا اور جنت حاصل کر لے گا، جڑا ماں باپ دی خدمت نہیں کرے گا انہوں ستائے گا وہ دوزخ جائے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی عذاب نے اللہ چاہے تو کسی نے معاف کر دے، مگر ایک عذاب ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے جڑا والدین نو نافرمانی کرتا ہے، اللہ او دی سزا انہوں دنیا تے ہی دے دیندا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ آج اگر اسی اپنے والدین دی عزت احترام کریں گے، انشاءاللہ کل ساڈی بھی اولاد ساڈا احترام کرے گی۔ مگر یہ وے کہ والدین تو میری گزارش ہے کہ بچے نو شروع تو جناب علی چھوٹی چھوٹی عادات ایسی سکھاؤ کہ جناب علی بچے دا دل ہی نہ کرے کہ میں اپنے باپ دے سامنے جڑا ہے وہ بول سکاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان علی شان سنو، جدہ سی کلمہ پڑھے حضور فرماندے نے، شعب الایمان کے اندر امام باقی رحمۃ اللہ علیہ سے پاک نقل فرمائی، کہندے نے حضور نے عشاء دی نماز پڑھی تے حضور نے رخ موڑیا تو حضور دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، سانو دسو، اسی اپنی جاناں مال سب کچھ قربان کر دئیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کوئی غم نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر روئے کیوں؟ تو حضور فرماندے نے صحابہ اج مینوں بھی نماز وچ میری ماں دی یاد آ گئی ہے، جدہ تو میں کلمہ پڑھے۔ حضور فرماندے نے صحابہ اج میرا دل کردا ہے میں نماز نیت لئی سبحانک اللہم پڑھ لی، الحمدللہ پڑھ لیا، اور میرے حجرے چ میری ماں بیٹھی ہوئے وہ مینوں آواز مارے وے بیٹا محمد میری گل سن جا۔ آپ فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں رب دی نماز چھڑ دیواں ماں دی گل سن کے آواں۔ تو جڑا نبی ماں دا اتنا احترام کرے تو گرامی قدر حضرات اسی اس نبی دی امت ہاں جس دا اسی کلمہ پڑھیا تو پھر سانے ہوندے صورت سیرت تے جناب علی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔